اللہ ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان دیکھتا نہیں اس کو ہم نے کھانا دیا ہے اس کو. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، آسمان سے پانی اتارا ہے، زمین کے اوپر برسا ہے اور زمین کی کوکھ میں پہنچا ہے، تو پھر اس سے جو ہے وہ دانہ نکلا ہے، اس کی پرورش ہوئی ہے. ابھی ہم نے گندم نہیں اٹھائی، اس کو ہم نے ایک ایکڑ میں ایک ایک من جو ہے وہ ڈالا یا دو دو من ڈالے، تو پھر وہ زمین کے اندر چلے گئے. اللہ نے بارشیں برسائی، یہ زمین سے آپ نے بور سے پانی نکالا، ہاں جی، تو وہ بھی تو میرے رب کی طرف سے ایک نعمت ہے نا. یہ جو زمین سے ہم پانی نکالتے ہیں تو وہ بھی میرے رب نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اگر میں اس کو نیچے کر دوں تو کون ہے جو اس کو اوپر کرے گا؟ اگر میں آسمان سے پانی روک دوں تو کون ہے جو پانی برسائے گا تمہارے اوپر؟ تمہاری روزی روٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ زمین کی کوکھ سے کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے. قرآن پاک کی آیت سنیں ذرا، آپ کے ایمان کو ٹھنڈ پہنچے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہمارے ایمان کو یہ آیت کریمہ مضبوط کرے گی، ہمارا ایمان بڑھے گا. اگر قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں اور اس کی ذات قرآن کے اوپر یقین رکھیں، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں اور ایمان والے بن جائیں، تو اللہ اعلان فرما رہا ہے قرآن پاک میں وَلَوْ أَنَّ آمَنُوا أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے، یہ جہان والے، دنیا والے لوگ جو ہیں میرے اوپر یقین رکھیں، ایمان رکھیں، مجھے ایک مانے، میرے تمام احکامات جو میں نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کریں، حلال کھائیں، حرام کی طرف نہ جائیں اور مجھے سجدہ کریں، مجھے ایک مانے، میرے محبوب کی بات کو مانے جو میں نے اپنا آخری نبی بھیجا ہے، صحابہ کرام کو مانے، اہل بیت کو مانے، قرآن کے ہر حرف کے اوپر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، اس کے اوپر عمل کریں. تو فرمایا وَلَوْ أَنَّ آمَنُوا أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان کے دروازے برکات کے کھول دیں گے ان کے لیے، زمین کے دروازے کھول دیں گے ان کے لیے، اگر یہ اہل ایمان صحیح طریقے سے ہمارے اوپر کیا رکھیں؟ ایمان رکھیں. قرآن پکار کے ہمیں کہتا ہے کہ تم اپنے کھانے میں ملاوٹ نہ کرو، رزق حلال جو ہے وہ حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے جو ہے اس کو نہ کماؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تو آپ کو بھوک لگی، بھوک کی وجہ سے آپ باہر تشریف لائے، باہر آئے آپ، ذرا توجہ کے ساتھ توجہ میں، ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وجہ سے باہر تشریف لائے، آپ کو بھی بھوک سے ستایا ہوا تھا. وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الْآخَرَ لَأَخْرَجَنَّ الَّذِي أَخْرَجَكُمْ، فرمایا اللہ کی ذات کی قسم جس نے آپ کو بھی نکالا، مجھے بھی بھوک لگی ہے اور آپ کو بھی بھوک لگی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی انصاری سیدنا ابو الحیثم مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کے عظیم صحابہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بھوک لگی ہے، آپ اپنے باغ میں لے کے گئے تو مختلف قسم کی کھجوریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور ایک دودھ دینے والی بکری تھی، چھری اٹھائی اور اس کو ذبح کرنے کے لیے آگے لگ کے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن اس بکری کو ذبح نہیں کرنا آپ نے، یہ دودھ دینے والی بکری ہے، کوئی اور بکری لے آؤ جو آپ نے ہماری مہمان نوازی کرنی ہے، دودھ دینے والی بکری کو آپ نہ ذبح کریں، اس کا آپ نے اپنے دودھ پینا ہے. اور بکری لے کے ہے، بکری لے کے ہے، ذرا توجہ کے ساتھ جو بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے. بکری ذبح ہی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، حضرت عمر نے، حضرت صدیق نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد آپ نے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی. یہ بھی حضور نے فرمایا کھانا کھاؤ تب بھی اللہ کی حمد بیان کرو اور پانی پیو تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. میرا رب آپ کو نعمتیں دیتا ہے، میں آپ سے کچھ نہیں لینا چاہتا، میں آپ کو عذاب دے کر کیا کروں گا؟ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے مانے، مجھے عبادت کا لائق مانے، مجھے ہی سجدہ کرے، میرے احکامات کی پیروی کرے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرا شکر ادا کرے، میں ان کو عذاب دے کر کیا کر رہے ہیں؟